جانی رحمہ اللہ، تو ان پہ اعتصام کا خصوصی نمبر چھپا ہوا ہے، اس میں مولانا ادریس کیلانی رحمہ اللہ کا ایک مضمون ہے، وہ مضمون آپ ضرور پڑھیں۔ تو یہ اس لیے قریب کی بات کر رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ دور کی نہیں ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے یہ دنیا میں کیسے آدمی مسافر ہوتا ہے اور کیسے انسان جو ہے وہ غریب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین سے ایک اسٹیشن پر اترا تو میں نے استاد محترم عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کو دیکھا، تو میں نے جب میری نگاہ ان پہ پڑی تو میں پریشان ہو گیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ پگڑی تھی پھٹی ہوئی تھی اور اس کے واضح طور پہ پھٹا ہونا نظر آ رہا تھا، اور پھٹے ہوئے کپڑے وہ لٹک رہا تھا، اور پاؤں کے اندر جوتی والی کیفیت۔ مجھے جو یاد پڑتا وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جوتی نہیں تھی، آپ اس میں جا کے اصل مراجعہ کر لیں کیسے واقعہ۔ تو کہہ رہے میں نے سمجھا کہ استاد جی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو میں نے کہا کہ استاد جی خیریت، کوئی اللہ خیر کرے؟ تو کہنے لگے نہیں کچھ نہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں ڈی ایس پی کو ملنے جا رہا ہوں، الرحیق جو رسالہ اس کی میں نے اجازت لینی ہے۔ کسی افسر کا نام ذکر کیا، کہا استاد جی آپ کو اس حالت میں کسی نے اس افسر کے سامنے پیش نہیں ہونے دینا۔ تو کہنے لگے دیکھیں نا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہمیں بہت ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرا کام آسان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہمارا کمزور ہو کے لوگوں پر جب سے یقین مضبوط ہو گیا نا ہمارا، تب سے ہی ہم جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو گئے، اور ایسے ہی ہوا، گئے ہیں اور جا کے ان کا کام ہو گیا۔ مولانا حنیف ملتانی ایک ہوا کرتے تھے مکہ میں، انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ آپ کے اسلام آباد شہر کا سنایا۔ یہ ان کی کیفیت تھی، اس طرح کے وہ تھے، مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ اس طرح کے تھے۔ تو مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، کہہ رہے ہمارا ایک بڑا مسئلہ تھا وزارت مذہبی امور میں، تو مجھے کسی نے کہا کہ جو وزیر مذہبی امور ہے وہ بوجیانی رحمہ اللہ کی اچھی قدر کرتا ہے۔ کہہ رہے میں چلا گیا، میں نے کہا جی یہ میرا مسئلہ ہے، آپ سفارش لکھ دیں۔ تو کہتے انہوں نے ایسے چیٹک پھاڑی اور اس پہ اپنا نام لے کے نیچے سائن کر دیے۔ کہہ رہے میں نے کہا کہ شیخ صاحب تھوڑا سا لکھ دیتے، ذرا تعاون کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ کہہ رہے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ سنایا۔ کہہ رہے مجھے وہ آدمی نے بازو کھینچا، اس نے کہا انہوں نے پھاڑ دینا اگر آپ نے دوبارہ یہ بات کر دی۔ تو کہہ رہے میں ڈرتا ڈرتا، بعد مجبوری تھی، لے کے آ گیا اسلام آباد۔ تو اسلام آباد آیا تو وزیر صاحب کے دفتر میں پہنچا تو وہ جو پی اے وغیرہ ہوتے ہیں، میں نے پوچھا، وہ کہہ رہے اندر میٹنگ چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میرے ایک چٹ ہے، اندر پہنچا دیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بس ابھی تھوڑا وقت گزرا اور وزیر ننگے پاؤں دوڑ کے باہر، ادھر دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے دیکھ رہا ہے، کافی سارے لوگ تھے، ایسے کر کے دیکھ رہا ہے۔ تو عدنان بھائی آگے ملاقات ہے نا مولانا حنیف صاحب سے؟ باب بلال پہ نہیں؟ اچھا، تو وہ ادھر دیکھ رہا ادھر، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ میرے بارے میں آیا ہوگا، تو میں تھوڑا سا آگے ہو گیا سامنے کر کے نا، اس نے لگا لیا صاحب اہل حدیث، یہ کوئی ہوگا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، تو کہہ رہا بوجیانی رحمہ اللہ نے بھیجا آپ کو؟ میں نے کہا جی۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ بوجیانی رحمہ اللہ خود آگے، ننگے پاؤں، اس نے جوتی بھی نہیں ڈالی اور ننگے پاؤں دوڑ کے باہر آ گیا کہ بوجیانی رحمہ اللہ باہر کھڑے ہوں گے۔ تو پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں نے بتلایا، تو اس نے فوراً سیکرٹری کو کہا کہ اس کا کام ہو جانا چاہیے۔ جب سے ہم نے لوگوں پر اعتماد شروع کر دیا نا جی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک اور واقعہ یہ بھی اعتصام کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پھر احمد شاکر رحمہ اللہ ان کے بیٹے سے تصدیق بھی کی اس کی۔ انڈیا میں تھے، 1947 میں پاکستان بن گیا، تو میں یہ چاہوں گا یہ واقعہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ تو اپنی بیوی کو اور بچہ، یہ احمد شاکر ایک ہی بیٹا ہے ان کا، تو ان کے لا کے ایک ریلوے اسٹیشن پہ کہا کہ ادھر آپ کھڑے ہو جائیں، میں نے کچھ لوگوں سے کتابیں ادھار لی، اپنی بہت بڑی لائبریری تھی، چلو یہ ادھر چھوڑ جاتا ہوں، لیکن لوگوں سے کچھ کتابیں ادھار لی تھی تو امانت ہے، میں جا کے اٹھا کے لے آتا ہوں اور سر پہ رکھ کے، تو آپ ادھر انتظار کریں۔ اب اکیلی عورت ہے اور چھوٹا بچہ ہے، اور ادھر ادھر لاشیں گر رہی ہیں، قتل و غارت آپ نے پڑھے ہی ہے معاملات جو تھے۔
تو کافی وقت گزر گیا، بیوی پریشان ہے اب، اور سارا قتل و غارت آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. کافی وقت گزر گیا، آئے نہیں. پھر کافی دیر کے بعد آئے تو سر پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے، اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس جب پڑھ کے چلیں گے تو رفتار تو تیز نہیں ہوگی. تو میں آج تک اس واقعے کا، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اعتصام کو ان کے نمبر میں، میں آج تک اس بات کا تصور نہیں کر سکا کہ یہ انسان کیسے کر سکتا ہے یہ چیز. انسان کی بیوی اکیلی اولاد ہو انسان کی، اور انسان سب نظر بھی آ رہا، اور اس حالات کے اندر انسان جو ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے وہ جو ہے نا وہ کتاب پڑھتا ہوا آ رہا ہو. یار کیا علم ہوگا اور کیا یہ طالب علم ہوگا.